اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علی علی بن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء. ولادت امام رضا علیہ السلام ثامن الحجج غریب طوس کے حوالے سے چند گزارشات اور ان کے کمالات کے بارے میں اور ان کے فضائل کے بارے میں ناظرین کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا اس مختصر وقت میں. یقیناً خلفائے الہی معصومین علیہم السلام انبیاء کے بعد جو سلسلہ چلا ہے، اس سلسلہ امامت اور ہدایت میں جو اساسی اور بنیادی رکن ہے وہ ہے خلیفۃ اللہ کا عالم ہونا. لہٰذا بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہب اہل البیت اور مسلک تشیع میں جس بنیاد پر خلیفے کا انتخاب ہوتا ہے، اس بنیاد میں اساسی اور بنیادی شروط میں سے ایک شرط علم کا ہونا ہے. لہٰذا چونکہ خلیفۃ اللہ وہی بن سکتا ہے جس میں خدا کی خلافت کی صلاحیت موجود ہو، اور صلاحیت اسی انسان کے اندر ہوتی ہے جس کے پاس علم لدنی ہو، کہ وہ منبر سلونی کا مالک ہو. تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں اور مورخین کی کلمات میں، علماء کی کلمات میں، روایات اہل البیت سے ہٹ کے زمانہ معترف ہو گیا اہل البیت کے علم کے بارے میں اور ان کے فضل کے بارے میں اور ان کے کمالات کے بارے میں. تو لہٰذا جب ہم سیرت امام رضا علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں، دشمن نے بھی اعتراف کیا اور دوست نے بھی اعتراف کیا کہ سید بنی ہاشم فی عصرہ، وہ اپنے زمانے کے تمام بنی ہاشم جو سادات کرام اور علماء تھے اس زمانے کے، ان میں سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ متقی انسان علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام تھے. شان اہل البیت اور شان خاص طور پر امام رضا کی شان میں جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں کتب احادیث میں، اس سے ہٹ کر، چونکہ ہمارے پاس یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ اہل البیت ائمہ معصومین علیہم السلام قرآنی آیات کی روشنی میں اور احادیث نبوی کی روشنی میں افضل ترین ہستیاں شمار ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مگر کمال اس میں ہے کہ دشمن بھی معترف ہو جائے اس فضیلت کا، کہ جو فضیلت دشمن نے بھی اعتراف کیا، جو ولایت اہل البیت کا قائل نہیں ہے، جو امامت منصب الہی ہونے کا قائل نہیں ہے، وہ بھی معترف ہے کہ سب سے عظیم عالم بھی امام رضا علیہ السلام ہے اور سب سے بڑے متقی انسان بھی علی بن موسیٰ الرضا ہیں. جیسا کہ کتب تواریخ میں یہ نقل ہو چکا ہے کہ مامون نے ایک مرتبہ فضل سے کہا، فضل ابن سہل سے، کہ جو کہ ذو الریاستین کے نام سے مشہور ہے تاریخ میں، فضل ابن سہل اور ان کے بھائی، ان کا بڑا مقام تھا بنو عباس کی حکومت میں، اور ظاہر سی بات ہے بنو عباس کی دشمنی اور بنو امیہ کی دشمنی جو اہل البیت کے ساتھ رہی، تاریخ کے صفحات پر اس کی واضح مثالیں موجود ہیں، یہ کسی پر مخفی نہیں ہے. مگر اس کے باوجود اعتراف کیا مامون نے، کہا ما اعلم احدا افضل من هذا الرجل، یعنی الامام علی بن موسیٰ الرضا.
روئے زمین پر پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص اور رجل میں نہیں جانتا ہوں کہ جو افضل ہو اور اعلم ہو علی ابن موسیٰ الرضا سے۔ اور اس کے بعد اہل سنت کے بڑے علماء میں سے جس کا شمار ہوتا ہے وہ ذہبی ہے کہ جو بڑی مشکل سے فضیلت اہل البیت کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا الفاظ میں ذہبی ان علماء اہل سنت میں سے ہیں کہ جن کو آسانی سے فضائل اہل البیت ہضم نہیں ہوتے، مگر وہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ الامام ابو الحسن ابن موسیٰ الکاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علی زین العابدین ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب الہاشمی العلوی سید بنی ہاشم فی زمانہ۔ اپنے زمانے میں یہ سلسلۃ الذہب ذکر کرنے کے بعد علی ابن موسیٰ الرضا ابن موسیٰ الکاظم ابن جعفر الصادق ابن امام محمد الباقر ابن زین العابدین بیمار کربلا ابن حسین ابن علی، یہ سلسلۃ الذہب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ سید بنی ہاشم فی زمانہ، وہ اپنے زمانے میں بنی ہاشم کے سید و سردار شمار ہوتے تھے۔ تو یہ کلمات ہیں ان لوگوں کے جو ولایت اہل البیت کے معترف نہیں تھے۔ اور یہ نقطہ یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں کہ جب ہم ولایت اور امامت اور خلافت یہ الفاظ جب استعمال کرتے ہیں اور ان مقامات کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے اہل سنت بھائی یہی تصور کرتے ہیں عمومی طور پر کہ خلافت وہی حکومت، کرسی، ایک دنیاوی منصب، یہ عمومی طور پر تصور کیا جاتا ہے، مگر حقیقت میں الامامت منصب الہی، امامت منصب الہی کا نام ہے، اور یہ منصب رسول اللہ کو بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو دے دے، کسی کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ معین کرے، مگر یہ کہ اذن خدا ہو۔ تو وہاں پر اذن الہی سے خلیفے کا انتخاب کرنے کا حق پیغمبر اسلام کو حاصل ہے۔ تاریخ بشریت میں آدم ابو البشر سے لے کر خاتم النبیین تک کسی نبی کے وصی کو امت نے نہیں چنا ہے، امت نے انتخاب نہیں کیا ہے، اور یہی سلسلہ بعد وفات رسول اللہ بھی انتخاب کا حق تشیع کے نزدیک، عقیدہ تشیع کے مطابق رسول اللہ کو بھی یہ حق حاصل نہیں، مگر یہ کہ اذن خدا سے وہ اپنے کسی جانشین کا انتخاب کرے۔ تو لہٰذا یہ ہے ہمارا عقیدہ، اور منصب امامت اور خلافت ایک الہی منصب ہے، کوئی ظاہری حکومت کا نام نہیں ہے، بلکہ ظاہری حکومت جو کرسی اور حکومت دنیاوی جو بادشاہتیں ہوتی ہیں، یہ حکومتیں قربان ہو اہل البیت کی اس مقام پر، مقام ولایت اور مقام خلافت اور مقام امامت پر۔ اور بلکہ بعض کلمات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر کائنات علی بن ابی طالب نے پوچھا عبداللہ ابن عباس سے، اس جوتی کی کیا قیمت ہے تمہاری نظر میں؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا، یا مولا یہ پھٹی ہوئی جوتی، اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ تو وہاں پر امیر کائنات علی بن ابی طالب نے فرمایا تھا، یہ تمہاری حکومت، تم لوگوں پر حکومت، یہ دنیاوی کرسی، اگر اس کے ذریعے سے نظام الہی نافذ نہ ہو تو اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی بدتر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری دنیا کی حکومتیں، یہ ساری بادشاہتیں میرے مولا کی اس پھٹی ہوئی جوتی پر قربان ہو۔ تو یہ حکومت، ان حکومتوں کا نام منصب الہی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہر حکومت کا حق بھی امام معصوم کو حاصل ہے، اس لیے کہ روئے زمین پر حکومت کا حق اسی کو حاصل ہے جو اللہ کا خلیفہ ہو۔ ہاں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ظاہری حکومت چھن جانے سے الہی جو منصب ہے وہ سلب ہو جائے امام معصوم سے، نہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق امام ہوتا ہے، امام مفترض الطاعہ ہوتا ہے، چاہے وہ زندان شام میں ہو یا زندان بغداد میں ہو یا طوس میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، زیر ممبر ہو، زیب ممبر ہو، ہر حال میں یہ الہی جو منصب ہے اس منصب کا وہ مالک رہتا ہے۔ ظاہر حکومت چھن جانے سے وہ الہی منصب نہیں چھن جاتا ہے۔ یہاں یہ کرسی ہے، ظاہر حکومت ہے، وہ اور چیز ہے۔ تو لہٰذا یہ تصور ہے ہمارے پاس عقیدہ امامت اور خلافت کا۔
رہ گئی بات امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو ان کی سیرت رہی اور مختلف امور میں شبہات کو دور کرنا، توحید کے حوالے سے، معاد کے حوالے سے، ہر دور میں امام معصوم نے خاص کردار ادا کیا۔ مگر اس مختصر وقت میں کچھ خاص جملوں کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ شعراء اہل البیت اور عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو تاکید فرمائی، یہ ابن شبیب، ریان ابن شبیب سے فرماتے ہیں کہ اے ابن شبیب، ان کنت باکیا علی شیء فابک للحسین ابن علی، کسی شے پر گریہ کرنا ہو تو حسین ابن علی پر گریہ کرو۔ یہ ابن شبیب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اندازہ ہونا چاہیے، ان یوم الحسین قد اقرح جفوننا۔ تو یہ تاکید امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اور شعراء کو جو ہدایت فرمائی، خصوصاً دعب الخزائی نے جو مرثیہ پڑھا، قصیدہ تعیہ، اور اس میں جو فضیلت بیان کی، اس کے بارے میں انسان اندازہ لگا سکتا ہے کس قدر شعائر حسینی اور شعائر اللہ کے بارے میں امام علیہ السلام نے تاکید فرمائی۔ اور یہ آج جب بھی ہم دعائے امام زمانہ یا آخری حجت کا نام لیتے ہیں تو اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، احتراماً کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کی جو سند ہمیں ملتی ہے تاریخی اعتبار سے اور روایت کی روشنی میں، ایک وہ مقام ہے کہ جب دعب الخزائی شاعر اہل البیت نے وہ قصیدہ تعیہ پڑھ کر امام رضا کی محفل میں، محضر میں جب وہ پورا قصیدہ جب سنایا، تو امام وہ سلسلہ قصیدہ جب پہنچا امام زمانہ تک، تو وہاں پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر اقدس پر ہاتھ رکھا اور احتراماً کھڑے ہو گئے۔ تو لہٰذا آج بھی اسی سیرت پر چلتے ہوئے ہم امام کا نام جب سنتے ہیں تو اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اور وہ اشعار یہی ہے کہ خروج اماما لا محالۃ خارج یقوم علی اسم اللہ والبرکات یمیز فینا کل حق و باطل ویجزی علی النعماء والنقمات۔ جب امام زمانہ کا نام لیا ہے، امام رضا کے دور میں امام زمانہ کا خروج لازمی اور حتمی ہے، وہ ظہور فرمائیں گے، اور اسم اللہ، اللہ کے نام کی برکت سے روئے زمین پر قیام کریں گے، اور حق اور باطل کی تمییز حاصل ہوگی، تشخیص ملے گی لوگوں کو، اور جہاں پر سزا دینی ہے وہاں پر سزا ملے گی لوگوں کو، اور جہاں جزا کے مستحق ہوں گے وہاں پر جزا دیں گے۔ جب یہ اشارہ کیا دعب الخزائی نے، امام نے فرمایا یا دعب الخزائی، وہ آخری حجت اور آخری امام کے بارے میں کس نے یہ باتیں تمہیں بتائی ہیں؟ تو دعب نے یہی کہا، مولا میں نے آپ کے اجداد طاہرین سے کچھ اشارات، کچھ کنایات میں نے سنے، اور اسی روشنی میں میں نے یہ اشعار کہے ہیں۔ تو یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے دعبل، یہ دونوں اشعار جس میں آخری حجت کا تم نے تذکرہ کیا ہے، روح القدس نے تیری زبان پر جاری کیے۔ تو آخری جملہ میں یہی عرض کر سکتا ہوں اس مختصر وقت میں کہ دعب الخزائی نے قصیدہ رائیہ میں کہا تھا، وَقَبْرَانِ فِي طُوس خَيْرُ النَّاسِ كُلِّهِمُ وَقَبْرُ شَرِّهِمْ هَذَا مِنَ الْعِبَرِ۔ ہارون رشید کی بھی قبر غریب طوس امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور اسی کے ساتھ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو دفنایا گیا، اور کوشش یہ رہی، ہارون رشید کے بیٹوں نے، مامون اور امین نے یہ کوشش کی کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ہارون کے پیروں میں دفنانے کی کوشش کی، مگر وہ کرامات ظاہر ہوئے اور وہ معجزات ظاہر ہوئے کہ نہیں دفنا سکے۔ آج میرے مظلوم اور غریب طوس کی قبر ہارون رشید کے سرہانے پر ہے، اور امام کے چاہنے والے ہارون رشید کی قبر پر پیر رکھ کر میرے مولا کو سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا۔ تو اسی منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیبل نے یہ شعر پڑھا، قبران فی طوس، طوس میں دو قبریں ہیں، خیر الناس کلہم، تمام بشریت میں افضل ترین ہستی کی بھی قبر ہے، وَقَبْرُ شَرِّهِمْ هَذَا مِنَ الْعِبَرِ، اور انتہائی شریر بدبخت انسان کی قبر جو کہ ہارون رشید کی قبر ہے وہ بھی ہے، مگر مَا يَنْفَعُ الرِّجْسُ مِنْ قُرْبِ الزَّكِيِّ وَلَا عَلَى الزَّكِيِّ مِنْ قُرْبِ الرِّجْسِ مِنْ ضَرَرِ۔ نجاست کو طہارت کے قریب کرنے سے نجاست کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے، نہ اس طہارت کا کوئی نقصان ہوتا ہے جو نجاست کے قریب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ عبرت ہے کہ وہ ہارون رشید جو بادل کو خطاب کر کے کہتا تھا، اے بادل جہاں تو برسے گا وہاں سے بھی فائدہ اور منفعت مجھے ملے گی، مگر اس کی قبر آج امام کے نزدیک ہے، مگر امام کے چاہنے والے اس پر پیر رکھ کر میرے غریب طوس امام کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عبرت ہے
ظالموں کے لیے اور دنیا والوں کے لیے، کہ مظلوم کو جس قدر انہوں نے دبانے کی کوشش کی، مگر پروردگار نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ نور الہی بجھنے والا نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک یہ نور چمکتا رہے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔